جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے اذن اور توفیق سے آج 22واں دن ہے اور 22 دن سے ہم حصول انصاف کے لیے ایک عظیم سٹرگل کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور یہ بات پاکستان کی اسٹوڈنٹس ہسٹری کے اندر جو سٹرگل رہی ہے اس کے اندر سنہرے حروف سے لکھ دی گئی ہے کہ یہاں پر میڈیکل سٹوڈنٹس جو فیوچر ڈاکٹرز ہیں ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور سٹوڈنٹس ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ظلم کے خلاف 22 دن تک ڈٹ کر ناانصافی کا جو نظام ہے اس کے خلاف جد و جہد کی تھی، اور یہ جو جد و جہد ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر بھی جب نوجوانوں کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ، سٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی ناانصافی کرنے کا سوچے گا تو وہ پہلے 10,000 مرتبہ سوچے گا کہ بھائی اس معاشرے کے اندر وہ سٹوڈنٹس موجود ہیں جو ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جو شیشے کے گھروں میں بیٹھ کر ایسی پلاننگز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اور میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئندہ وہ کئی مرتبہ سوچیں گے، سینکڑوں مرتبہ سوچیں گے کہ بھائی ہم نے ایسی کوئی پالیسی نہیں بنانی جس سے سٹوڈنٹس کی ناانصافی ہو، ان کی حق تلفی ہو۔ انشاءاللہ یہ جد و جہد اس نے جہاں پر بہت زیادہ ثمرات اور سمیٹے ہیں، جہاں پر اس جد و جہد نے، اس 22 روزہ جد و جہد نے جہاں پہ سٹوڈنٹس کو حریت کا پیغام دیا ہے، ناانصافی کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونے کا پیغام دیا ہے، جہاں پر ظلم سے لڑنے کی طاقت ان کے اندر پیدا کی ہے، وہیں پر اس جد و جہد نے ایک امید بھی پیدا کی ہے کہ جب راستہ بند ہو تو ڈپریشن میں نہیں جاتے، انگزائٹی میں نہیں جاتے، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، خودکشیوں کی باتیں نہیں کرتے، خود سوزیوں کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ ظلم کرنے والوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ظالموں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ناانصافی کرنے والوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی اس 22 روزہ جد و جہد کا سبق ہے، اور انشاءاللہ اس 22 روزہ جد و جہد کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ جو ناانصافی ہوئی اس ناانصافی کو دور کیا جائے، اور میڈیکل سٹوڈنٹس جو فیوچر ڈاکٹرز ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ریکنڈکٹ کا مطالبہ مبنی بر حق ہے، مبنی بر انصاف ہے۔ میں ہر روز کہتا ہوں اگر یہ حق کی بات نہ ہوتی تو کم از کم میں اور میرے ساتھی یہاں پر کھڑے ہو کر انصاف نہ مانگ رہے ہوتے۔ جیسا کہ ہم نے کل اعلان کیا تھا کہ اب اس 22 روزہ جد و جہد کے بعد ہم نے کوشش کی، سٹرگل کی کہ ہم عوامی پریشر کے ذریعے پی ایم سی کے باہر بیٹھے، یہاں ڈی چوک میں بیٹھے کہ اپنے حق کے اوپر پہرا دیں، اپنے حق کی جنگ لڑیں۔ ہم نے وہ پیغام پہنچایا اور اسی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ وہ پیغام پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا کے اندر گیا، پاکستان کے سوشل میڈیا کے اندر اس کی گونج رہی اور اب تک ہے۔ اور پھر اسی سٹرگل کی وجہ سے بے شک یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے اقتدار کے ایوانوں کے اندر بھی ہلچل مچائی اور یہاں پر بھی پیغام کیا کہ ہاں بھائی وہ باہر سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ان کا ایشو ہے، اس ایشو کو سالو ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی جو ویڈیو آپ لوگوں کے پاس آئی، کس طریقے سے سینیٹرز نے آپ کے حق کی آواز وہاں اقتدار کے ایوانوں میں اٹھائی، یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، آپ لوگوں کی جد و جہد ہے، اور یہی آواز انشاءاللہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے بھی اگلے دنوں میں آپ کو سننے کو ملے گی۔ وہ بھی مکمل کنوینس ہیں اور ریکنڈکٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سٹرگل اور جد و جہد جیسے کہ ہم نے پہلے دن کہا تھا اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، مگر اب 22 روزہ جد و جہد کے بعد آج سے عدالتوں کے اندر جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج لاہور میں، اسلام آباد میں جو پہلے پٹیشن چل رہی تھی ان کی بھی ہیئرنگ تھی، اب فریش پٹیشنز ڈالی جا رہی ہیں عدالتوں میں، کراچی میں،
لاہور میں، اسلام آباد میں کہ یہ جو اسٹے بوگس رزلٹ دیا گیا ہے ایم ڈی کیٹ کا، اس کے خلاف اسٹے لیا جائے اور آگے ایڈمیشن کو ہونے سے روکا جائے۔ اس کے حوالے سے ہم نے ہائی کورٹ کے لیے اپنے وکلا کی ٹیمیں الحمدللہ ان کو جو ہے ہائر کر لیا ہے وکلوں کو، اور وہ ہمارے بہاف پہ یہ کیس عدالت کے اندر انشاءاللہ تعالی لڑیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ہائی کورٹ میں انشاءاللہ فتح ہوگی۔ میں آج کی بھی ردات تھوڑی سی بتاتا ہوں، انشاءاللہ فتح ہوگی، لیکن ہم ذہنی طور پر ہر حوالے سے تیار ہیں۔ ہمارا پلان اے بھی ہے، ہمارا پلان بی بھی ہے، ہمارا پلان سی بھی ہے۔ اگر ہمیں سپریم کورٹ بھی جانا پڑا تو انشاءاللہ تعالی وہ وکیل بے شک 2 ملین فیس لیتا ہے، ہم سپریم کورٹ کے اندر بھی جائیں گے۔ یہ یہی چاہتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ بھئی سپریم کورٹ کے اندر اتنا مہنگا وکیل سٹوڈنٹس کیسے کریں گے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس دفعہ ان کا پالا اور لوگوں سے پڑا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو گھر چھوڑ کے واپس جائیں گے، ایسے واپس نہیں جائیں گے انشاءاللہ، یہ ذہن میں رکھیں۔ آج کا دن پی ایم سی پر بہت بھاری تھا۔ آج 3 ہائی کورٹس کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر ہیرنگ تھی، جو پہلے سے پٹیشن چل رہی ہیں، جو irregularities ایڈمیشنز کے اندر ہوئی، اس کے حوالے سے پیٹیشنز ہماری چل رہی تھیں۔ آج 3 ہائی کورٹس کے اندر ہیرنگ تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر الحمدللہ آج آنریبل جو جج صاحب ہیں، جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب، ان کے بڑے پازیٹیو اور زبردست ریمارکس ہیں آج کی اس ہیرنگ کے اندر، اور انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عدلیہ پر یقین ہے، اور یہاں پر تو ہم آپ سے مطالبہ کر رہے تھے، پی ایم سی سے مطالبہ کر رہے تھے، گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے تھے، وہاں عدالت کے اندر ہم بھی ایز اے پارٹی ہیں، آپ بھی ایز اے پارٹی ہیں، اور وہاں پہ جج صاحب کو کنونس کرنا ہے، ہمارے وکلا بھی کنونس کریں گے، آپ کے وکلا کو بھی ہم نے آج دیکھ لی ہے۔ انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہی ہائی کورٹ سے اللہ کے اذن سے انشاءاللہ تعالی ہمیں انصاف ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے ٹیپس کمپنی کی ایلیجبلٹی کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوال اٹھایا، اس کے اوپر سوال اٹھا۔ اس کے بعد یہ بات بھی ہوئی کہ ایک بچے نے بھائی 1 ستمبر کو ٹیسٹ دیا، ایک نے 30 کو دیا، ایک کو ڈیفیکلٹی لیول اور ملا، دوسرے کو اور ملا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے ہمارے آنریبل جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں، کسی کو آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیو زیادہ ملے، کسی کو کم ملے، یہ ساری بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا جی پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے، کسی کو ایزی ٹیسٹ آ گیا، کسی کو مشکل آ گیا، کسی کو زیادہ ٹائم مل گیا تحریک کا، کسی کو کم ملا۔ تو یہ جیسے پی ایم سی کے رولز کے اندر لکھا ہوا ہے، پی ایم سی کے رولز کے اندر لکھا ہے، پی ایم سی کے رولز کے اندر لکھا ہے کہ جیسے ایک ہی دن پورے پاکستان کے اندر یہ ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ ہونا چاہیے، تو وہی انصاف کے تقاضوں کو پورے کر سکتا ہے، وہی انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی پی ایم سی کو جواب داخل کرانے کے لیے منڈے کی تاریخ ملی ہے۔ ہمارے وکلا نے ریکویسٹ کی کہ چونکہ اب آگے ایڈمیشنز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اس معاملے کو جلد از جلد نپٹایا جائے، تو جسٹس صاحب نے بھی یہی کہا کہ انشاءاللہ ود ان ڈیو ٹائم ہم اس کو نپٹائیں گے، اس پیٹیشن کو۔ تو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو اگلی ڈیٹ ہے وہ 21 اکتوبر ہے، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ ہے، کھول دو نا یار، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی پی ایم سی سے کوئی جواب ہی نہیں بن پا رہا تھا۔ وہاں پہ ہمارے ایڈوکیٹ اشتیاق چودھری صاحب پیش ہوئے، یہاں اسلام آباد میں پاشا صاحب ہیں ایڈوکیٹ، وہ پیش ہوئے، وہاں پہ جسٹس جواد حسن صاحب کی عدالت کے اندر، جسٹس جواد حسن صاحب کی عدالت کے اندر ہمارا کیس تھا، جو ہماری پیٹیشنز پہلے سے چل رہی ہیں۔ وہاں پر بھی پی ایم سی کے وکلا نے ٹائم مانگا، تو جج صاحب نے کہا جی کہ زیادہ ٹائم نہیں ملے گا، آپ کو منڈے تک کا ٹائم ہے، آج تھرسڈے ہے، منڈے تک یہ جواب جمع کرائیں،
تو انشاءاللہ یہ جو کمنگ منڈے ہے اس کی ہیئرنگ ہے وہاں پر لاہور کے اندر۔ اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے اندر تو آج ان کے پسینے نکلے ہیں پی ایم سی والوں کے۔ ٹیپس کمپنی پر جو سوال اٹھے وہ اس کے جواب نہیں دے سکے، آنریبل ججز کو وہ متاثر نہیں کر سکے، مطمئن نہیں کر سکے، تو انہوں نے کہا جی بریک کے بعد تو ہم فیصلہ دیں گے۔ آج بریک، انہوں نے کہا جی لنچ بریک کے بعد فیصلہ ہوگا، پھر انہوں نے ریکویسٹ کر کے ٹائم لیا جی ہمیں ٹائم دیں، اور غالباً پشاور ہائی کورٹ کے اندر 18 اکتوبر جو ہے وہ ڈیٹ ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 18 اکتوبر کی ڈیٹ پشاور ہائی کورٹ کی ہے۔ ججز بھی سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب ایڈمیشن کا آگے ہے تو اس کو جلد از جلد نپٹانا ہے، اور پھر ہماری فریش پیٹیشنز انشاءاللہ وہ آج پیٹیشنرز نے سگنیچرز کر دی ہیں، اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، اور ایسے ہی کراچی کے اندر بھی کل سگنیچر ہو جائیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ پیٹیشنز وکلا تیار کر رہے ہیں، تو منڈے کو یہ ہماری پیٹیشنز انشاءاللہ تعالی عدالتوں کے اندر فائل ہو جائیں گی جو سٹے لینے کے لیے، بلکہ اس سے بھی آگے اس پورے پروسیجر کو جو ناانصافی پر، فالٹ پر مبنی ہے، جو رولز کے خلاف یہ پورا سسٹم رہا ہے، اس کو وہ انشاءاللہ تعالی مکمل ختم کرنے کے لیے ہماری یہ پیٹیشنز عدالتوں کے اندر جائیں گی، اور ہم اس یقین سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اس یقین سے لڑ رہے ہیں، اور عدالتی کارروائی کے اندر وکلا نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہمارا کیس بہت مضبوط ہے، ہمارے کیس کے اندر بہت جان ہے، تو انشاءاللہ کئی بچے ہم سے پوچھتے ہیں جی کوئی امید، سارا دن جو میسج کرتے ہیں، ان اپنے بہنوں اور بھائیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی امید نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، امید نہ ہو تو ہم یہ ایفرٹ نہ کریں، امید پر دنیا قائم ہے، تو امید پر ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ہم جد و جہد اور کوشش کر سکتے ہیں، رزلٹ اللہ پاک نے دینا ہے، اور اللہ پاک ناانصافی کو پسند نہیں کرتا، ہاں ناانصافی کرنے والوں کو کبھی کبھی تھوڑی ڈھیل دے دیتا ہے، کبھی کبھی تھوڑی ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن جب اللہ پاک ان کی رسی کو کھینچتا ہے تو ان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ یہ جنہوں نے ناانصافیاں کی ہیں انشاءاللہ یہ نشان عبرت بنیں گے، یہ ذہن کے اندر رکھیں، میں بھی دیکھوں گا اور آپ لوگ بھی دیکھیں گے۔ تو یہ آج کا دن بہت بھاری تھا، اور اگلے آنے والے دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھاری ہوں گے، یہ عدالتوں کو مطمئن نہیں کر سکیں گے، ہم نے آج ان کو دیکھ لیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور جب آپ سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم آپ سے انصاف مانگتے رہے، آپ نے انصاف نہیں دیا، اب تیاری کر کے عدالتوں کے اندر آئیں، انشاءاللہ انصاف عدالتوں سے ہوتا نظر آ رہا ہے، اور میرے اللہ کے فضل و کرم سے اور ہم سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی مکمل انصاف ملے گا، اور ریکنڈکٹ کا نوٹیفیکیشن آئے گا انشاءاللہ، اور اس سے کم ہمیں کچھ قبول نہیں ہے۔ یہی میرا میسج ہے ان تمام اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، میں آپ سب سے ہمدردی رکھتا ہوں میرے بھائیوں، جو کہہ رہے ہیں جی سے نو ٹو ریکنڈکٹ، جو مجھے میسج کر رہے ہیں، جو مجھے کالز کر رہے ہیں، کئی تو کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کی جد و جہد کو سلام پیش کرتے ہیں، مجھے آپ سے بھی ہمدردی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے کوشش کی، آپ نے مارکس لیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو ایک جیسے مواقع نہیں ملے میرے بھائیوں، میں اگر یہ حق پر مبنی مطالبہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں یہاں پر کھڑا ہی نہ ہوتا۔ آپ لوگ جانتے ہیں، خاص طور پہ کے پی کے والے جانتے ہیں، پچھلے سال ایٹا کے ایشو کے اوپر اب کئی ریپیٹرز کے ایڈمیشن کنفرم ہے مختلف کالجز کے اندر، جن میرے بھائیوں نے مجھے کال کی سوات سے، پشاور سے، محمد ایجنسی سے، اور پتہ نہیں کے پی کے سے کہاں سے۔ میرے بھائیوں آپ سب ریپیٹر ہیں، آپ نے پچھلے سال ایٹا کے ایشو کے اوپر میری اور ایم ایس ایم کی سٹرگل کو وہاں پہ دیکھا، یہی پشاور کے اندر جو آپ کی اسمبلی ہے اس کے باہر ہم نے احتجاج کیا، اور آپ کو حق ایٹا کا جو ڈیلے کرنا تھا ٹیسٹ وہ دلوایا تھا یا نہیں دلوایا تھا؟ آپ جانتے ہیں مجھے، ہم حق کے بغیر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، آپ لوگوں نے محنت کی ہے، اللہ پاک آپ کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا، سب بچوں کو۔ اور دیکھیں یہ بات صرف یہاں تک بھی نہیں ہے، دیکھیں میں کیوں کر رہا ہوں، میرا نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن جس نے یہ دیا ہو ایم ڈی کیٹ، میں کیوں کر رہا ہوں؟
میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے حلف دیا ہے کہ جب جب ناانصافی ہوگی میں نے ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ آپ کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا سیکھو میرے بھائیوں، ناانصافی اور ظلم سے لڑنا سیکھو۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ایک ہماری بہن نے آج میسج کیا پتہ نہیں کس شہر سے، اس نے کہا جی آپ ہمیں علی رضا کے پتہ نہیں بھانجے اور بھتیجے سمجھ رہے ہیں، بھانجے اور بھتیجیاں ہیں ہم، کہ آپ جناب ہماری بات نہیں کر رہے، ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے حق کے لیے بھی آواز اٹھائیں جو کہہ رہے ہیں سے نو ٹو ریکنڈکٹ۔ تو میں نے کہا جی کہ آپ آج 12 اکتوبر سے مجھ سے رابطہ کرنا شروع کیا اور ہم تو یہ 15 ستمبر سے سٹرگل کر رہے ہیں، تو 15 ستمبر سے 12 اکتوبر تک مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اب 12 اکتوبر کے بعد پھر میں وہی بات کروں گا، گریس مارکس ملے ہیں بچوں کو اور وہ میرٹ کے اوپر آگے ہیں میرے بہن اور بھائی، اور وہ جناب اب مجھ سے کوئی شکوہ کر رہے ہیں اچھے لہجے میں، ان کا شکریہ بھائی، آپ ابھی بھی میرے لیے اچھا سوچتے ہیں کہ آپ کی ایفرٹ ہے، آپ کی ایفرٹ کو سلام کرتے ہیں، اور بعض مجھے گالیاں بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو گالیاں دے رہے ہیں ان کا میں زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں ایک بات کہوں کہ یہ جو گالی ہے یہ پلٹ کر آپ کی طرف چلی جاتی ہے، یہ گالی ایسی ہے کہ یہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو پلٹ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ میں اسٹوڈنٹس رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں اور میں طلبہ کے حق پر پہرا دیتا رہا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ دوں گا، اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ ایسے ہی ہمیشہ آپ کے حق میں کھڑی ہوتی رہے گی۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں، ناانصافی اور ظلم اس کو پلیز ضرور سمجھیں۔ اگر سب بچوں کو، یہ ابھی بھی جتنے ہمارے بھائی اور بہن بیٹھے ہیں، آپ آ کے چیک کر لیں، میٹرک اور ایف ایس سی کے ان کے مارکس چیک کر لیں، او لیولز اے لیولز کے ان کے مارکس دیکھ لیں، بالکل دیکھ لیں آ کر، آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ بچے سارے آپ ہی کی طرح ذہین ہیں، آپ ہی کی طرح محنت کرنے والے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، وہی بات جو جج صاحب نے کی، کسی کو آسان ٹیسٹ، کسی کو مشکل ٹیسٹ، کسی کا ڈیفیکلٹی لیول زیادہ، کسی کا کم، کسی کو تیاری کے لیے زیادہ وقت ملا، کسی کو تیاری کے لیے کم وقت ملا، کسی کے ٹیسٹ کے اندر آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیوز زیادہ، کسی کے ٹیسٹ کے اندر آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیوز کم، سب کو ایک جیسا جناب میدان ملنا چاہیے آگے بڑھنے کا، جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ ایک ہونا چاہیے سب کے لیے، پھر مزہ آتا ہے مقابلہ کرنے کا، آگے بڑھنے کا۔ اور میں ہرگز یہ نہ سمجھے میرے بہنوں بھائیوں میں آپ کے خلاف، میں تو آپ کے حق کے لیے لڑنے والا شخص ہوں، ایم ایس ایم آپ کے حق کے لیے لڑتی ہے اور ہمیشہ آپ کو حق دلائیں۔ جہاں جہاں پہ اسٹوڈنٹس رائٹس کی بات آئی ہے، کون کھڑا ہوا ہے مجھے بتائیں؟ کوئی ایک دن آیا، کوئی 2 دن آیا؟ آپ کے لیے 22 دن ہم ہیں، آپ کے لیے وہاں پر جب ایٹا کا ایشو تھا، میں لاہور سے ساری رات سفر کر کے میں کے پی کے والوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے 12 بجے چلتا تھا کہ 7 بجے صبح میں پشاور پہنچ جاؤں، اپنی گاڑی، اپنا پیٹرول، اپنا آرام کو کر کے ختم کر کے ہم آپ کے حق کے لیے وہاں پر آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور وہ جو ایٹا کے ایشو کو ڈیلے کروانے والا معاملہ تھا، آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں کبھی ناانصافی کے سامنے جھک نہیں سکتا، اس کے خلاف ہمیشہ کھڑا ہوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا میرے بھائیوں بہنوں کہ ہم ایسے ہی کھڑے ہو جائیں اور ہم سمجھیں کہ ہم حق پر نہیں ہیں پھر بھی ہم جد و جہد کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب کو انصاف ملے گا، سب کو ایک جیسا میدان ملنا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور اپنی کوشش کو جاری رکھیں اور اپنی ایفرٹ کو کریں۔ یہ ری کنڈکٹ ہوتا ہے، آپ لوگ ذہین بچے ہیں، آپ لوگ پڑھنے والے بچے ہیں، آپ انشاءاللہ پھر سے اس سے زیادہ مارکس لیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ابھی 170 ہیں، آپ جناب 210 مارکس میں سے 210 پورے لے جائیں، مجھے یقین ہے آپ کی محنت کے اوپر، آپ کی ایفرٹ کے اوپر، انشاءاللہ آپ ثابت کریں گے۔ اگر ریکنڈکٹ انشاءاللہ ہوتا ہے، جو کہ ہونا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو مجھے امید ہے یہ بچے جو میرٹ کے اوپر ہیں، جن کے 170 ہیں، وہ 200 پہ چلے جائیں گے، 180 والے تو پورے 210 لیں گے، مجھے پتہ ہے آپ کا، آپ لوگ محنتی ہیں، محنت کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں، اور آپ لوگوں نے جناب پورے بورڈ کی کتابیں پڑھی ہیں، یہ مت سوچیں کہ اگلی بار نمبر کم ہو جائیں گے، اللہ پاک کسی کی محنت نہیں رکھتا،
اور آئندہ بھی آپ کی محنت کو نہیں رکھا گا. یہ میرا پیغام میرے ان بھائیوں کے لیے تھا جو مجھے آج کل کالز میسیجز کر رہے ہیں, کوئی غصے سے کر رہے ہیں, کوئی پیار سے کر رہے ہیں, کوئی کیا کہہ رہے ہیں. ان کے لیے میرا میسیج ہے میرے بھائی کہ ہم نے 1,96,000 بچوں کے حق کی جنگ لڑنی ہے. اور کاش آپ اگر جو آپ کا جو بھی اب سٹینس ہے یہ آپ مجھے پہلے کہتے, آج 12 اکتوبر کو کہہ رہے ہیں, تو یہ جو 23 ستمبر سے 14 اکتوبر کی جد و جہد ہے 22 دن کی, آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں جی میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں. تو یہ دیکھیں نا, میری پوزیشن کو سمجھے, میں اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا, اس سٹینڈ سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے. آپ نے پی ایم سی کو نہیں دیکھا, میں نے ان کو دیکھا ہے, ہم نے ان کو دیکھا ہے, ہم نے ان سے مذاکرات کیے ہیں, ہم نے ان کی چالاکیوں کو دیکھا ہے. یہ چالاک لوگ ہیں. اگر اس بار ان کو نکیل نہ ڈالی گئی, اس بار اگر ان کو نہ روکا گیا, تو یہ ذہن میں رکھیں یہ ہر سال ایسے ہی ہمارے فیوچر ڈاکٹرز کے مستقبل سے کھیلتے رہیں گے. یہ ایسے ہی ہمارے فیوچر ڈاکٹرز کے مستقبل کو تباہ کرتے رہیں گے. آپ کے بعد میں آنے والے بہن بھائی بھی ہیں, آپ کے ریئل بردرز اینڈ سسٹرز بھی ہوں گے, وہ بھی آئیں گے, سگے بہن بھائی بھی آئیں گے, آپ کے کزنز آئیں گے, آپ کے جو جونیئرز ہیں ابھی کالج کے اندر, اسکول کے اندر, انہوں نے بھی اگلے 1-2 سالوں میں MD کیٹ کا ٹیسٹ دینا ہے, ان کے ساتھ بھی یہ ناانصافی ہوگی. ٹیپس کو 10 سال کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے, تو یہ ٹیپس تو آپ کو پتا ہے اس کی ایلیجیبلٹی کے اوپر عدالتوں کے اندر کویسچن اٹھ رہے ہیں. یہ نااہل لوگ ہیں جنہوں نے یہ پورا سسٹم بنایا اور انہوں نے اس نظام کو چلایا. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ گھبرائیں نہ اگر ریکنڈکٹ ہوتا ہے, بلکہ آپ ایفرٹ کریں, کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے گا. میں آپ سب کی کامیابی کے لیے زیادہ دعا گو, اور باقی بچوں کو بھی انشاءاللہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گا. وہ جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, ہم نے اپلیکیشن مانگی 35,000 سے 40,000 اپلیکیشن دی, اور ان میں میں نے رینڈملی چیک کیا, کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا جو او لیولز میں اور میٹرک میں جناب 90% سے نیچے ہو. اتنے ذہین بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو تو پھر ہمیں میجورٹی کے ساتھ چلنا ہے, ہمیں میجورٹی کی بات کو سننا ہے. یہی رول ہے, یہی چیز ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی, ریکنڈکٹ ہو گیا, تو وہ جو بچے 1,60,65,000 بچے کہہ رہے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی, پھر ان کی بات کو کون سنے, ان کے پیغام کو آگے کون سمجھائے. اور اگر یہ سارے پرابلمز نہ ہوتے, یہ میرٹ کا قتل عام نہ ہوتا, یہ ٹیلنٹ کا قتل عام نہ ہوتا, تو آج یہ شور برپا نہ ہوتا. پچھلے 98 سے لے کر آج 2021 ہے, 23-24 سال اینٹی ٹیسٹ ہوتے رہے, کبھی شور مچا, کبھی اس طریقے سے ہوا. اس بار ہی کیوں اتنا شور مچا؟ اس لیے مچا کہ بھائی اس بار فراڈ ہوا ہے, ٹیسٹ کے نام پر میرٹ کا قتل عام ہوا ہے, فالس ہی فالس ہیں, سافٹ ویئر جو انٹروڈیوس کروایا گیا اس کے اندر اس کے اندر پرابلمز ہیں. تو اس لیے آپ مجھے بالکل اپنے بہن اور بھائیوں کی طرح عزیز ہیں, آپ مجھے اپنا ہمدرد سمجھیں. ہم انشاءاللہ یہاں پر اور عدالتوں کے اندر آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور ہم نے آپ کی اس جنگ کو انشاءاللہ تعالی کامیاب کرنا ہے. اب ایک آخری بات, یہ پی ایم سی والے باز نہیں آ رہے, روز ایک نیا ڈرامہ کرتے ہیں, روز ایک ان کی نئی چال ہے, اور بچوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ان کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اس میں لکھا ہے جی وارننگ ایشوڈ آن دی ریلیز آف فورتھ MD CAT 2021 ریزلٹس. یہ نوٹیفیکیشن آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ تقریباً لوگوں نے دیکھا ہے. اور اس کے میں وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میڈیکل کمیشن ہیز ایشوڈ اے اسٹرکٹ وارننگ اگینسٹ دی ریلیز آف فورتھ MD CAT 2021 results. These include void hard copies of MD CAT 2021 results being mailed to students and void digital results being circulated in various templates online. Pakistan Medical Commission is investigating the matter, and any personnel or organization found involved in the dissemination of false documents will be held accountable by the court of law. اس کے بعد کہتے ہیں جی PMC reiterates that official MD CAT 2021 results are only available
available on the PMC website. Results tampering in any form is unacceptable and puts the students' application process in jeopardy. اچھا جی، اب مجھے بتائیں، یہ انہوں نے جاری کر دیا. سب سے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، آپ کیا اکاؤنٹیبل کریں گے کورٹ آف لا کے سامنے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ غلط رزلٹ جنہوں نے بنائے ان کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا جائے اور ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے. آپ نے 2 لاکھ سٹوڈنٹس کا حساس ڈیٹا، ان کی پکچرز، ان کی ای میلز، ان کی پرسنل انفارمیشن کس طریقے سے آپ کی لیک ہو گئی؟ جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں لیک ہوئی ہے، یہ لیک نہیں ہوئی، یہ آپ کی ڈرامے بازی ہے، یہ آپ کی نااہلی ہے. آپ سے غلطی پر غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کو چھپانے کے لیے آپ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آرگنائزیشن، یہ آرگنائزیشن سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے انشاءاللہ کورٹ آف لا کے سامنے، آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ چیز ہم اب اپنے وکلا سے بھی کہیں گے کہ یہ بدماشی کر کے سٹوڈنٹس کو ڈراتے ہیں یا ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چوری اوپر سے سینہ زوری ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یہ سنی ہوئی نا دونی، ایک چوری اوپر سے سینہ زوری اور دوسرا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یہ پہلے میں سوچتا تھا یار یہ کیا مثالیں ہیں جو بنائی ہوئی ہیں. اب پی ایم سی کی ڈرامے بازیاں دیکھی ہیں تو ساری مثالیں سمجھ میں آ گئی. یہ بڑوں نے ایسے نہیں باتیں بنائی ہوئی، ایسے ہی نہیں بنی ہوئی. تو بھائی آپ یہ جو ایشو کر کے سٹوڈنٹس کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہارڈ کاپی چل رہی ہیں، یہ ایشو کس نے کیا ہے؟ پی ایم سی کی آفیشیل ای میل سے یہ میل تمام سٹوڈنٹس کو گئی ہیں اور آپ نے اس دن پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ سسٹم کی خرابی ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں ہم انویسٹیگیشن کریں گے. اپنے بیان تو ملا لو بھائی، نوسر باز صاحب اپنے بیان تو ملا لو. آپ کبھی کہہ رہے ہیں جی کہ، اور آج میں ایک اور بھی بتاؤں، جو نوسر باز صاحب ہیں یہ آج تشریف لائے وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ہمارا چیتا ہے یہاں پہ ایک ابھی آ گیا ہے. نہیں پشاور نہیں سر، اسلام آباد میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آئے تھے بعد میں نا، کوئی تقریباً 12-1 بجے. تو یہاں پہ ہمارا ٹائیگر وہ آیا ہوا ہے چیتا، عثمان گجر صاحب آ رہے ہیں آپ کی زیارت کرواتے ہیں. اس نے انہیں پکڑ لیا، ادھر ویڈیو بنا رہا تھا. اس نے کہا جی کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ کیا چل رہا ہے پی ایم سی کے اندر، اور انہوں نے دیکھا جی کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. تو یہ نوسر باز صاحب نے جناب ادھر سے ایسے دوڑ لگائی اور سیدھا وہ ویڈیو انشاءاللہ ابھی میں ٹویٹ کرتا ہوں، ابھی میرے پاس وہ ویڈیو ہے، میں ٹویٹ کرتا ہوں. سیدھا جا کے گاڑی میں گھسے ہیں، رکے ہی نہیں ہیں، باہر بھاگ گئے ہیں وہاں سے. صافی سوال پوچھیں آپ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، صافی سوال پوچھیں آپ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں پلانٹڈ کویسچنز. آپ سے کوئی بچہ سوال پوچھے اسٹوڈنٹ، وہ عثمان گجر جو ہمارا سیکٹری انفارمیشن ہے MSM پاکستان کا، اس کو میں نے آپ کے پیچھے لگایا ہوا ہے، پکا یہ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. تو آپ جہاں پہ جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ سے سوال پوچھا کریں گے اور آپ ایسے ہی بھاگا کریں گے. اور آج آپ سے سوال پوچھا کہ آپ کیا کریں گے، آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور کیمرہ ہے، آپ وہاں سے بھی جناب تشریف لے گئے اور جا کے گاڑی کے اندر جا کے بیٹھ گئے. اور جناب کسی جگہ پہ تو سوال کا جواب دے دیں نا. اگر آپ سچے ہیں آپ آئیں، ہم یہاں پہ کھڑے ہیں نا، آپ ہم سے 100 سوال پوچھیں، 100 سوال پوچھیں، آئیں ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے. لیکن جناب علی مودبانہ گزارش ہے، وہ اسکول کے اندر نا اردو میں ہم اپلیکیشن لکھتے تھے، جناب علی مودبانہ گزارش ہے، اوپر لکھتے ہیں، چلیں ایسے لکھتے ہیں، کیا نام ہے جی ان کا، اصل نام کیا ہے؟ میں وہ کیا کہ نوسر باز اصل نام بھول گیا ہوں، کیا نام ہے؟ علی رضا. ہم لکھتے ہیں جناب محترم جناب علی رضا صاحب وائس پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل کمیشن، السلام علیکم. عنوان کیا ہے؟ ہاں، نالائکی کا جواب دو، نااہلی کا جواب دو. نیچے لکھتے ہیں جناب علی مودبانہ گزارش ہے، جناب علی مودبانہ گزارش ہے کہ آپ کی زیر سرپرستی آج کل پاکستان میڈیکل کمیشن کے اندر پالیسیز بنتی ہیں، تو ہمارا بڑا مودبانہ سی گزارش ہے کہ اس بار
جو رزلٹ تھا اس کے اندر، رزلٹ سے پہلے جو ٹیسٹ سسٹم تھا اس کے اندر بہت زیادہ فالٹس تھے. ہم نے آپ کو وہ سارے ریٹن بھی دیے، آپ سے مذاکرات بھی کیے. آپ نے، آپ کے صدر صاحب جو ارشد تقی صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی کہ وہ سارے مطالبات آپ کے انشاءاللہ حل ہوں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ نے حل کرنے کی بجائے چالاکیاں کیں اور سیاست کی، اور جب آپ نے رزلٹ دیا اس رزلٹ کے اندر بھی آپ کی نااہلی ثابت ہوئی. تو جناب عالی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اپنی نالائکیوں کا جواب ضرور دیا کریں، اور آپ سے سوال پوچھا جائے تو بھاگا نہ کریں، بلکہ سوال کا جواب دے کر جایا جائے. نیچے لکھتے ہوتے تھے آپ کا فرما بردار شاگرد آپ کا فرما بردار ہے، یورز اوبیڈینٹلی. ٹھیک ہے جی، نیچے میرے نام سے بھیج دیں عرفان یوسف انہیں. ٹھیک ہے، یہ گزارش ہے. تو یہ روز روز نئی ڈرامے بازیاں نہ کریں کہ جناب یہ سارے یہ رزلٹ آپ نہیں بنائے ہیں، اوپر ایگریگیٹ کچھ ہے، نیچے جناب آپ کی لیتے ہوئی ہے نا عدالتوں کے اندر، اس لیے یہ نوٹیفیکیشن دی ہے. لیکن جج جانتے ہیں، سب جانتے ہیں یہ ڈرامے بازیاں اب آپ کی انشاءاللہ کام نہیں آئیں گی. اور یہ آپ کو جیسے ہم کہہ رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، اب پھر اعلان کر رہے ہیں، ہر ماہ یہ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ اگلے دنوں میں اونٹ کسی کروٹ بیٹھ ہی جائے گا نا جی، کسی نہ کسی کروٹ لگ جائے گا. لیکن آپ کی نااہلی اور آپ کی میڈیکل پروفیشن کی دشمنی کے خلاف ایم ایس ایم کی طرف سے ملک گیر تحریک کا اعلان ہم نے کچھ دن پہلے کر دیا تھا. ہر ماہ آپ کے اس پاکستان میڈیکل کمیشن کے باہر انشاءاللہ ایک شاندار، عظیم الشان، فقید المثال پروٹیسٹ ہوا کرے گا، اور ہم آپ کو گھر بھیجنے تک آپ کی جان نہیں چھوڑنے والے، نہیں جائیں گے چھوڑ کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جان. یہ ذہن میں رکھیں. اور اب یہ جد و جہد ایک نئے فیز کے اندر، یعنی عدالتی جو جنگ ہے اس کے اندر داخل ہونے جا رہی ہے اور داخل ہو چکی ہے. اب ہم نے پورے فوکس کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اپنی عدالتی جنگ کو لڑنا ہے، اور اس عدالتی جنگ کو انشاءاللہ تعالیٰ جیتنا ہے. پوری توجہ انشاءاللہ تعالیٰ، میں، میری ٹیم، ہمارے وکلا اور یہ پیرنٹس کونسل جو ساری بنی ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری اس کے اوپر ہم اپنی پوری طاقت، جو بھی اللہ پاک نے ہمیں صلاحیت دی ہے، انشاءاللہ اس طاقت کے ساتھ ہم یہ جنگ آپ کے خلاف لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ جیتیں گے. میں ایک مرتبہ پھر جتنے ہمارے بہن بھائی والدین یہاں پر ہر روز آتے رہے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جتنے لوگ گھروں میں بیٹھ کر سپورٹ کرتے رہے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور آخری میسج آج کے دن کی گفتگو کا یہ دینا چاہتا ہوں، اور یہی میرا نصب العین ہے، یہی ہم نے پاکستان کی یوتھ کو سکھانا ہے. وہ کیا کہ جب ظلم ہو، ناانصافی ہو تو ایمان کے پہلے درجے کے اندر آئیں اور ظلم اور ناانصافی کو اپنے ہاتھ سے بڑھ کر روکیں. یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے اوپر والا درجہ ہے ایمان کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی نوجوان اس درجے کے اندر اپنا نام لکھوائے. کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، اپنے ساتھ ہونے نہ دیں اور کسی اور کے ساتھ ناانصافی کریں نہ، کسی کا حق مارے نہ اور اپنا حق مارنے نہ دیں. یہی میرے بھائیوں آپ کو پیغام ہے. اور اپنے حق کے لیے اٹھنا سیکھو، اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو. اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھیں گے تو یہ جو ظالم لوگ ہیں، جو ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں، یہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے اور یہ ظلم اور ناانصافی کو اور زیادہ بڑھاتے رہیں گے. اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ عدالتوں کے اندر اس جنگ کو زبردست انداز کے اندر اب ہم لڑیں گے. جیسے 22 دن اس پوری سٹرگل کو یہاں پر ڈٹ کر ہم نے ثابت کیا، اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عدالتوں کے اندر بھی اس سے زیادہ توانائی کے ساتھ اور اس سے زیادہ جرأت کے ساتھ اور اس سے زیادہ استقامت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم عدالتی جنگ بھی لڑیں گے. اور پہلے دن 23 ستمبر کو جو پی ایم سی کے باہر بات کی تھی وہی بات آج بھی کر رہا ہوں. انشاءاللہ حق لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے، انصاف لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.